پوچھنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اس شہر کے لوگوں کے ساتھ اپنی سب کچھ قربان کر کے اس کی خدمت کی ہے. ہم اس کو اس طرح اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس طرح قبضہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اور اس کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم والی سیاست ہے، سعید غنی صاحب، ناصر شاہ صاحب، مراد علی شاہ صاحب، اگر یہ ایم کیو ایم والی سیاست ہوتی تو یہ دھرنا پہلے دن ہی ختم ہو جاتا. اس لیے کہ اگر یہ ایم کیو ایم والی سیاست ہوتی تو ہم یہاں برسات میں کھڑے نہیں ہوتے، یہاں پر قربانی نہیں دے رہے ہوتے. اگر یہ ایم کیو ایم والی ہمیں سیاست کرنی ہوتی تو ہم نے 100 سے زائد لاشیں اٹھائی ہیں اپنے بڑے بڑے ذمہ داران کی اس شہر میں. ہم وہ کام نہیں کرتے. بھائی آپ کی نوری آباد کے پلانٹ کو گیس کی فراہمی بند ہو گئی تھی ذرا سی، جو ہمارے ان کا انور مجید صاحب کا، عزاداری صاحب کا پاور پلانٹ، آپ نے پورے صوبے میں احتجاج شروع کر دیا تھا. وہ گیس ملی، آپ کا احتجاج ختم ہو گیا تھا کے الیکٹرک کے خلاف اور اس کے آپ کے وفاقی حکومت کے خلاف. یاد آ گیا آپ کو؟ جب آپ اپنے ایک پلانٹ کے لیے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو ایک حکومت ہے آپ کے پاس، تو آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے مردم شماری میں جو صوبے کی گنتی کم کی گئی اس میں کیا کیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب نورا کشتیاں ہوتی ہیں آپس میں، اور یہ اس لیے نہیں کرتے کہ صوبے کا حصہ تو کراچی ہے نا، کیپٹل ہے. کراچی کی گنتی پوری ہو جائے گی تو ان کو خوف ہے کہ وڈیروں کی گنتی کم ہو جائے گی. آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ آئین میں اگر ایک واضح طور پر ہدایت موجود ہے، آئین کی آرٹیکل 140A میں، کہ تمام مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات ڈیوالو کیے جائیں گے، تو پھر آپ اس ہدایت کے برخلاف کوئی اکثریت بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، نہ قومی اسمبلی نہ صوبائی اسمبلی. آپ ترمیم کروا لیں قومی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی سے اور کہہ دیں کہ جو ہے نا اب آئین کے ہر شق کے خلاف ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. تو جب آئین میں براہ راست لکھا ہوا ہے کہ ڈیوالو کرو، تو کوئی بھی اکثریت آ جائے صوبائی اسمبلی کی، وہ اس کے برخلاف فیصلہ نہیں کر سکتی. ہمارا یہ آئینی پلی ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے جو ہم احتجاج کر رہے ہیں. اگر دنیا میں صرف یہی کام ہوتا کہ بس اسمبلی میں بیٹھنے والے جو چاہیں سیاہ سفید کر دیں، تو پھر تو یہ جمہوری عمل لپیٹ دیں نا آپ. پھر آپ اس والی اکثریت کی آمریت قائم کر دیں. 2013 میں انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ تعلیم اور صحت کا شعبہ اپنے پاس رکھا، چند ادارے رہ گئے تھے. اور بدقسمتی کی بات پھر یہی ہے کہ 2013 میں ایم کیو ایم اپنی پوری آب و تاب، پوری طاقت کے ساتھ موجود تھی اور حکومت میں شامل تھی، اور اس کے ہوتے ہوئے تمام تعلیم اور صحت کی تمام چیزیں ہتھیا لی تھیں صوبائی حکومت نے، اور آئین کے برخلاف کام کیا تھا، اور زبانی جمع خرچ کے علاوہ ایم کیو ایم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور مزید 1 سال تک وہ حکومت میں موجود رہے تھے. آج بھی عملاً صورتحال یہ ہے کہ صحت کے اور تعلیم کے سارے ادارے لینے کے بعد پھر جو ادارے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی انہوں نے نہیں بنا دی. پہلے پورا انتظام سٹی گورنمنٹ کے ماتحت تھا. لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ سے بنا دی، یہ پورا انتظام سٹی گورنمنٹ کے تحت تھا. پھر اسی طرح انہوں نے کے ڈی اے، جس کو ڈیوالو کر کے سٹی گورنمنٹ کا حصہ بنا دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ اتھارٹی بنا کر بلدیہ سے، سٹی گورنمنٹ سے نکال دیا گیا. پھر اسی طرح سے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جو کہ پہلے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا حصہ تھا، اس کو نکال کر صوبے کے ماتحت کر دیا گیا اور اس کا نام ہی بدل دیا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لگا دیا. اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں ماسٹر پلان جو پہلے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تحت تھا، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا ہے. تو اب اس وقت کراچی کا جو ماسٹر پلان، وہاں سے لے کر اس کے تمام تر بلدیاتی اختیارات سارے کے سارے جب انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اور جب ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو میئر کو امپاور کیا ہے. ہسپتالوں کو انہوں نے سارے کے سارے جو کے ایم سی کے تھے وہ صوبائی حکومت کے تحت کر دیا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو چونکہ یہ بلدیہ کے تحت یہ ادارے ٹھیک نہیں چل رہے، اس لیے صوبائی حکومت اس کو لے کر اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب سے. کشمور سے لے کر حیدرآباد تک اور تمام ڈسٹرکٹ کے اندر ڈویژنل ہاسپٹلز بھی موجود ہیں ٹرشری کیئر کے، اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ہاسپٹل موجود ہے. ہر تعلقے کے اندر، جسے آپ تحصیل کہتے ہیں، اس میں ہاسپٹل موجود ہے. تمام کے تمام ہسپتالوں سے ریفر ٹو کراچی کا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں تمام پیشنٹ کو کراچی بھیجا جاتا ہے؟ آج مجھے پتا چلا ابھی کہ ایک پیر سوج گیا ہے ایک آدمی کا، تو کوٹری سے اس کو کراچی کے جناح ہسپتال میں ریفر کیا گیا ہے. پورے حیدرآباد کے اندر اس کا علاج کا کوئی کیا ذریعہ موجود نہیں ہے، کوٹری میں موجود نہیں ہے، دادو میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کے علاوہ اور لوٹ مار کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. جو گیس ہمارے حصے کی دوسری جگہ چلی جاتی ہے تو اس کی رائلٹی تو لیتی ہے نا گورنمنٹ, سندھ حکومت اس کی رائلٹی تو لیتی ہے نا. وہ ٹھیک ہے, مجھے اس سے بحث نہیں ہے, آپ رائلٹی لیں سندھ کے عوام پہ لگائیں, مجھے اس پہ بحث نہیں ہے. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے کہ گیس کے اس بحران کی ساری نااہلی اس وقت وفاق کی ہے, اور جو وفاق کی اتحادی جماعتیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ غلط ہے. اور یہ ہمارا حق ہے کہ یہاں کی صنعتوں کو اور یہاں کے گھروں میں یہاں پر گیس آنی چاہیے اور پراپر طریقے سے آنی چاہیے.